بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا نام بلبل تھا۔ آج اس کو پیسوں کی ضرورت تھی اور مجھے اس کے جسم کی۔ میرے اندر کا شیطان پوری طرح جاگ چکا تھا۔ جب میں کمرے میں اس کے پیچھے داخل ہوا تو وہ برقع پہن رہی تھی۔ مجھے اس کا مجرا دیکھتے ہوئے لگاتار 10واں دن تھا۔ کیا غضب کی نئی چیز ہیرا منڈی میں آئی تھی۔ روزانہ اس کو ناچتا دیکھ کر میرے اندر شیطانی ہوس مزید بڑھتی جا رہی تھی اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ اس سے ضرور ملوں گا۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس دن مجرا کے دوران وہ بجھی بجھی سی دکھائی دے رہی تھی۔ بلبل کو اس دن پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ یہ جان کر میرے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑی۔ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی کہ اس کی پیسوں کی ضرورت پوری کر کے میں اس کے ساتھ جو چاہے کر سکتا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ میرے دوبارہ پوچھنے پر وہ کہنے لگی کہ میری ماں مر گئی ہے۔ یہ جواب سن کر جیسے میرے منہ کو تالا لگ گیا۔ پھر میں نے غصے اور حیرت سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ بلبل نے جواب دیا کہ میرے پاس ماں کے کفن دفن کے پیسے نہیں ہیں، اس لیے مجرا کرنے آئی تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے کوٹھے سے باہر آ گئی اور میں بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہاری ماں کے کفن دفن کا بندوبست میں کروں گا۔ کچھ دیر میں ہم بلبل کے گھر پہنچ گئے۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک کمرے کا گھر تھا۔ صحن کے بیچ میں پڑی ایک چارپائی پر اس کی ماں کی لاش ایک گدے اور کمبل میں لپٹی پڑی تھی۔ جیسے ہی بلبل گھر میں داخل ہوئی تو کچھ بوڑھی عورتیں بچہ اسے سونپتے اور دیر سے آنے کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ بلبل مجھے یوں ہی کھڑا دیکھ کر بولی، سیٹھ جی معذرت، میرے گھر میں آپ کو بٹھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرا اصل نام افشاں ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ یہ بچہ بھی تمہارا ہے کیا؟ اس نے جواب دیا، ہاں یہ میرا بچہ ہے۔ تم مجھے ناچنے والی تو نہیں لگتی۔ وہ بولی، سیٹھ جی ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، بیمار ماں اور بچے کی ذمہ داری تھی مجھ پر، اس لیے یہ راستہ اختیار کرنا پڑا۔ آپ لوگوں کو کیا پتہ کہ ایسی لڑکیاں کتنی مجبور ہو کر یہ قدم اٹھاتی ہیں۔ جو لڑکی ایک بار اس دلدل میں گر پڑتی ہے پھر وہ دھنستی ہی چلی جاتی ہے۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ اب تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اور اب تم کوٹھے پر مجرا کرنے نہیں جاؤ گی، بس اپنے گھر میں رہو گی۔ تم نے مجھ میں دفن اس انسانیت کو جگا دیا ہے جو میں دولت اور شیطانی ہوس کے نیچے دبا کر مار چکا تھا۔ دن مہینوں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے گئے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ عورت پر نور چہرے کے ساتھ چادر میں خود کو چھپائے ایک پرانی ڈائری لیے کھڑی تھی اور ساتھ میں ایک خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ سلام سیٹھ جی، میں افشاں ہوں اور یہ میرا بیٹا احمد ہے۔ میں نے سر ہلاتے ہوئے ہاں میں جواب دیا اور ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگی، احمد بیٹا، یہی ہیں میرے مسیحا جن کی بدولت تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے نکلی اور یہی تمہاری پڑھائی کا ذریعہ ہیں۔ احمد بڑی مشکور نظروں سے دیکھتا ہوا عاجزی سے بول رہا تھا کہ اس کا احسان ہم کبھی نہیں بھولیں گے سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے۔ میری ماں کی تدفین سے لے کر آخری منی آرڈر تک ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ سیٹھ جی آج وہ وقت آ گیا ہے، میں آپ کے احسانوں کا بوجھ تو نہیں اتار سکتی، مگر جو پیسے آپ نے مجھے دیے تھے میرا بیٹا وہ ضرور اتارے گا۔ مگر وہ بضد تھی، مجھے اس کے سامنے ہار ماننا پڑی اور وہ تمام پیسے جو میں نے اس کو منی آرڈر کی صورت میں بھیجے تھے ان کو واپس لینے کی حامی بھرنی پڑی اور نئے گھر کا ایڈریس دے کر آنے کی تاکید کی۔ شام کو میں نے اپنی بیگم ارم سے کہا کہ تمہیں کسی سے ملوانا ہے، کل تیار ہو جانا، روبی کے لیے ایک لڑکا پسند کیا ہے، اگر تمہیں پسند آ جائے تو بات کر لینا۔ آخر کار رشتہ طے ہو گیا اور یوں میری بیٹی کی شادی احمد سے ہو گئی۔ وہ تعلق جو ایک طوائف اور تماش بین جیسے گندے رشتے سے شروع ہوا تھا، اس کا اختتام ایک نہایت مہذب رشتے کی شکل میں ہوا۔ یہ سچ ہے کہ ہر انسان کو قدرت سدھرنے کا موقع ضرور دیتی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل علمی روم کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔